بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود کسی طرح روس میں بھی پہنچ گئے، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ 10 لاکھ کی تعداد میں کسی کے خاص نوٹس میں آئے بغیر وہ کیسے روس میں جمع ہو گئے۔ روسی حکام کے لیے یہود کا وجود قابل برداشت نہیں تھا، کیونکہ پولینڈ نے جب یہود کو پناہ دی تھی تو اس کے بعد یہود کو پناہ دینے کے بعد پولینڈ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، روس کے لیے یہ سامان عبرت کے لیے کافی تھا۔ روسی عوام کے لیے یہود کا مذہب اور ان کے تجارتی ہتھ کنڈے یہ بہت پریشان کن تھے، تو روس کی عوام نے یہود کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ ویسے دیکھا جائے تو آج تک روس کے دروازے ہر قوم کے باشندوں کے لیے کھلے رہے ہیں، لیکن یہود کے لیے یہ رعایت نہیں تھی۔ انہوں نے حکام سے مدد طلب کی اور اپنے تجارتی مفادات کے تحفظ کی استدعا کی اور یہ یقین دلایا کہ ہم اپنی کاروباری صلاحیتوں سے روس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن جواب ملا کہ ہم عیسیٰ کے دشمنوں سے کوئی مفاد نہیں چاہتے۔ لیکن یہود نے کسی نہ کسی طریقے سے روس کے چند علاقوں میں بعض شرائط قبول کر کے رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس طرح یہ روسی بحیرہ بالٹک سے لے کر بحیرہ اسود تک پھیل گئے۔ زار الیگزینڈر اول، جس کی حکومت 1801 سے 1825 تک تھی، اس نے یہود کے لیے خصوصی قوانین نافذ کیے جن کی روح سے وہ صرف ان علاقوں میں زمینیں حاصل کر سکتے تھے، زمینیں آباد کر سکتے تھے جن علاقوں کے باشندے بے حد پسماندہ اور وحشی تھے۔ یہود کے بچوں کو تعلیمی اداروں میں اس شرط کے ساتھ داخلے دیے گئے کہ وہ لازمی طور پر مسیحیت کا نصاب پڑھیں گے۔ 1826 میں نکولس اول برسر اقتدار آیا تو اس نے یہودیوں کو فوجی ملازمت میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اس غرض سے 12 سال کے یہودی بچے والدین سے چھین لیے جاتے تھے۔ انہیں یہودیت کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے ان کو خصوصی تعلیم اور تربیت دی جاتی، جس میں ان کی مار پٹائی کی جاتی، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، ان کو برف کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈالا جاتا، برفانی پانی کے اندر غوطے دیے جاتے، سور کا گوشت ان کو زبردستی کھلایا جاتا۔ برین واشنگ کر کے یہودیت کے مقابلے میں عیسائیت کی برتری تسلیم کرنا اور برتری تسلیم ان سے کروانا یہ پروگرام میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں کا جو مرکزی نظام تھا، جسے قہل کہا جاتا تھا، اس کو کمزور کر دیا گیا، یعنی انہیں اپنے معاملات اور اپنے جھگڑے خود طے کرنے سے روک دیا گیا۔ تو اس سے یہود اور روسی عوام کے درمیان نفرت کی ایک ناقابل عبور خلیج قائم ہو گئی، لیکن حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حکومت کو یہودیوں کے رد عمل کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 1836 میں روسی پادریوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ اصل میں جو فساد ہے، یہ فساد کی جو اصل جڑ ہے وہ تلمود ہے۔ اس نے انجیل کے تقدس کو مجروح کیا اور یہود کو عیسائی بننے سے روکا ہے۔ چنانچہ 1844 میں ان کا جو یہود کا نظام تھا، جسے قہل کہا جاتا تھا، اس کے تمام اختیارات سلب کر لیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ایسے اقدامات بھی کیے گئے جن سے ایسے بچے جو فوجی تربیت کے قابل نہ تھے، ان کے لیے عیسائیت کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ جو یہودی والدین اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھاتے تھے، انہیں اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ انہیں اسکولوں میں بھیجا جاتا تھا، وہ فوجی تربیت سے تو چونکہ مستثنا کر دیے گئے تھے، تو جن اسکولوں میں یہودی بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان اسکولوں کے سربراہ عیسائی ہوتے تھے، اور ان اسکولوں کے اندر ایسے عیسائی اساتذہ کی بھرتی کی جاتی تھی
ایسے افراد کو ترجیح دی جاتی تھی بھرتی کے وقت جو یہودیت سے تائب ہو چکے ہوں۔ اس تعلیم کا مقصد بچوں کو بپتسمہ دے کر عیسائی بنانا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، نکولس کے عہد حکومت کے آخری چند دنوں میں یہود کو ایک جرم کی سزا ملی، اور وہ جرم یہ ہوا کہ یہودیوں نے ایک عیسائی بچے کا خون بہا کر یہوہ کی بھیڑ چڑھایا۔ جنگ کریمیہ جو کہ 1854 سے 1856 تک چلتی رہی، اس میں روس کو کچھ مزید فوجیوں کی ضرورت پڑی، تو یہودی بچوں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے انکار پر یہودیوں کو شدید سزائیں دی جانے لگی، سخت سزائیں دی جانے لگی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کی ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی تاکہ ان کو فوج میں بھرتی نہ کرنا پڑے، اور بہت سے یہودی نوجوانوں نے خودکشیاں بھی کی۔ نکولس کے بعد 1855 میں الیگزینڈر دوم اس کا جانشین ہوا، تو اس نے یورپ کے کئی ممالک کی طرح کاشتکاروں کے بہبود کے لیے نئے اس نے قوانین بنائے۔ ان قوانین سے یہودیوں کو بھی فائدہ پہنچا، اور یہودیوں کے خلاف جو کسی قدر امتیازی سلوک چل رہا تھا وہ بھی اس کا بھی کچھ نہ کچھ اس کا خاتمہ ہوا۔ یہود کے بچوں کو جو یہ فوج میں بھرتی کا قانون تھا وہ قانون بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، اور کسی حد تک انہیں دولت جمع کرنے کے اختیارات بھی مل گئے۔ اس دوران روس میں یہودیوں کی تعداد 30 لاکھ سے بڑھ چکی تھی، اور انہیں پھر روس کے اندر تجارت کا حق بھی دے دیا گیا۔ لیکن یہ جو حکومت نے اصلاحات کی تھی، ان اصلاحات پر عمل درآمد عوام اور فوج نے نہیں ہونے دیا، پولیس اور عوام نے ان اصلاحات پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ اس پر یہ ہوا کہ رشوت کا سلسلہ چل نکلا، نئے نئے مظالم بھی ہونے لگے۔ اب یہودی نوجوانوں میں آوارگی بھی پھیلنے لگی، یہودی نوجوان اپنے مذہب کو اپنے لیے ہی بوجھ سمجھنے لگے، جیسے آج کل کے مسلمان نوجوان مذہب کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور جو یہودی نوجوان تھے ان کو یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ عیسائیت قبول کرنے کے بڑے فوائد ہیں، تو وہ عیسائیت قبول کرنے کے فوائد سے بھی متمتع ہو رہے تھے۔ اب وہ اتنے آزاد خیال بھی ہو گئے کہ اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں بھیجنے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو حالات تقریباً یہودیوں کے حق میں جا رہے تھے، لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے تمام یہودیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ 1858 میں جیک بریف نامی ایک یہودی جس نے عیسائیت قبول کر لی، عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے عبرانی زبان میں درس و تدریس شروع کر دی۔ اس نے یہودی لائے عمل پر مبنی جو نظام تھا جس کا نام تھا کہل، اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام اس نے رکھا دی بک آف کہل، جس میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں یہودیت عیسائیت کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ دنیا سے عیسائیت کو ختم کر دیا جائے۔ 1866 میں اس کتاب کو سرکاری سرپرستی میں بڑے پیمانے پر شائع کیا گیا۔ اس پر ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں 1871 میں یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا، جو 4 دن تک جاری رہا۔ حکومت نے کوئی روک ٹوک نہیں کی، بلکہ الٹا الزام یہودیوں پر لگا کہ انہوں نے میزبان ملک کے مذہب کے خلاف یہ سازش کیوں کی۔ اس پر یہود کی اکثریت روس سے فرار ہو کر مغربی یورپ اور امریکہ پہنچنے لگی، جہاں انہیں آبرومندانہ طریقے سے آباد ہونے کے بڑے مواقع میسر ہیں۔ روس کے زار الیگزینڈر دوم کے قتل کے بعد اس کا بیٹا الیگزینڈر سوم تخت نشین ہوا۔ اس زمانے میں اس کے جانشین زار نکولس ثانی 1894 سے 1917 تک جس کی حکومت تھی، اس کے دور میں یہودیوں کی پکڑ دھکڑ، مار کٹائی، قتل وغیرہ کا سلسلہ زوروں سے جاری رہا، اور روسی چرچ کا غصہ ابھی وہ والا غصہ جو کتاب دی بک آف کہل کے بعد جو شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جو غصہ پیدا ہوا تھا، وہ ابھی تک اس کا غصہ فرو نہیں ہوا تھا۔ یہودی معافی مانگنے روسی چرچ
میں جو ہے اسقف اعظم کے پاس پہنچ گئے. تو اس نے کہا کہ بھائی میری تو پالیسی یہ ہے کہ روس کے 1/3 یہودیوں کو قتل کرا دوں، 1/3 کو فرار پر مجبور کر دوں اور 1/3 کو عیسائی بنا دوں. یہود کا یہ وفد شدید مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گیا اور اپنے کنیسہ میں ایک بڑا اجتماع کیا یہودیوں نے، اور اس اجتماع کے اندر صورتحال کے بارے میں جب اپنی رپورٹ پیش کی تو سب زار و قطار رونے لگے. اور اس اجتماع کے اندر اس صورتحال کو برداشت کرنے اور موقع ملنے پر اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ طے کر کے، فیصلہ کر کے وقتی طور پر یہ لوگ خاموش ہو گئے. چنانچہ 1917 میں جب زار کے خلاف بغاوت پھوٹی روس کے اندر، تو یہودی اس بغاوت کے مشعل بردار تھے. انہوں نے زار کو ختم کیا، روسی چرچ کو فنا کیا، کمیونزم کی آڑ میں اقتدار روس کا اپنے ہاتھوں میں لے کر روس کے اندر ایک لادینی اور کفریہ نظام کو رائج کیا، جس کے شعلے رفتہ رفتہ تمام مذاہب عالم کو آنچ دکھانے لگے. ایک یہودی کارل مارکس نے نئے مذہب کی بائبل دس کیپٹل لکھی. دوسرے 2 یہودیوں، ایک تھا لینن اور دوسرا تھا ٹراتسکی، اس نے اس مذہب کو، اس کتاب کو روس کا سرکاری مذہب قرار دیا، سرکاری مذہب کے طور پر نافذ کیا. پھر اس کی تبلیغ مشرق، مغرب اور دیگر ممالک میں اس طور پر کی گئی کہ جو سیکولر جمہوریتیں تھیں وہ لرزہ براندام ہو گئیں. تو یہاں سے یہودیت اور کمیونزم کا تعلق شروع ہوا. پہلے میں نے یہودیت اور جمہوریت کا تعلق بتایا تھا، پھر یہاں سے روس اور کمیونزم کا تعلق شروع ہوا. تفصیلات آئندہ جاری رہیں گی، سلسلے میں جڑے رہیے. سبسکرائب.